السلام علیکم۔ ناشکری عورت۔ صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں سلمان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ پیشے سے وہ کسان تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں پر جاتا اور شام ہوتے ہی تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو کھلاتا اور جو بچتا وہ دوسروں پر خرچ کر دیتا۔ گاؤں میں اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن سلمان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں تھی، یعنی اس کی بیوی، جو ایک ایسی عورت تھی جو بظاہر تو وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق دکھائی دیتی، مگر اندر سے کچھ اور تھی۔ سلمان جو ایک نرم دل اور نہایت نیک انسان تھا، وہ اپنی بیوی کی چالاکیوں سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی اسے شک کا موقع نہیں دیتی تھی۔ ہر روز اسے وقت پر ناشتہ دیتی، کھانے میں اس کی پسند کے لذیذ کھانے بناتی اور اس کے کام پہ جانے سے پہلے مسکرا کر اسے الوداع کہتی۔ لیکن اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی، اور اس کے دل میں سلمان کے لیے نہ کوئی محبت تھی اور نہ کوئی عزت۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ کاش وہ کسی امیر اور شہرت یافتہ شخص کی بیوی ہوتی تو اس کی زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیتوں میں ہوتا تو وہ اپنے ذہن میں شیطانی چالیں بناتی کہ کس طرح اس سیدھے سادھے کسان سے جان چھڑائے، اور منافقت کی حد تو یہ تھی کہ وہ ہر وقت سلمان کو یہ احساس دلاتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے اور سلمان سے بہت محبت کرتی ہے، اور سلمان اس کی بات پر یقین کر لیتا اور کبھی بھی اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات نہ کرتا اور نہ سنتا۔ لہٰذا اس کی خواہشات اور غلط سوچوں نے بالآخر اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جس کو وفاداری اور گھر کو سنبھالنے والی ہونا چاہیے تھا، اسی نے اپنے محبت بھرے آشیانے کو تباہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اسی گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ ایک دن جب سلمان معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند اوباش لڑکوں کو بلایا اور سرگوشی میں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان لڑکوں نے ویسا ہی کیا جیسا اس کی بیوی نے کہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت ناشتہ اور کھانا لے کر کھیت کی طرف چلی گئی، جیسا کہ وہ ہر روز کرتی تھی۔ سلمان نے کھانے کے ساتھ اسے بھی خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر کچھ اور ہی لکھا تھا۔ سلمان حیرت اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج بہت پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے اور میں دوپہر سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، گدھے تو اڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت مگر دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، پر یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ دونوں نے کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی واپس جانے لگی تو اپنے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ سلمان جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات پر اعتبار کرتا تھا، فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب دے دیا۔
مگر عورت کی حوث کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو 5 دینار ہیں اور بہت کم ہیں، مجھے اور زیادہ چاہیے۔ سلمان نے اپنی بیوی سے پوچھا، آپ کو کتنے دینار چاہیے؟ تو بیوی نے کہا، مجھے 100 دینار چاہیے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ سلمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو گندم بیچی ہے اس کے پیسے جب آئیں گے تب دے دوں گا۔ گندم کے پیسے ملے تو سلمان نے اپنے وعدے کے مطابق بغیر کچھ پوچھے اپنی بیوی کو 100 دینار دے دیے، مگر عورت نے ان میں سے آدھے چپکے سے الگ رکھ لیے اور جمع کرنے لگی، شاید کسی اور مقصد کے لیے جو سلمان کی محبت اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن سلمان کی بیوی کے ارادے مزید گہرے اور چالاک ہوتے جا رہے تھے۔ اس بار بھی اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا اور اس منصوبے کی جڑ پیسہ تھا۔ یہ صرف وقتی ضرورت نہ تھی، بلکہ کوئی بڑا مقصد اس کے ذہن میں پل رہا تھا جو آگے چل کر کہانی کا اہم حصہ بنے گا۔ لہٰذا ایک دن جب سلمان حسب معمول صبح سویرے کھیتوں پر جانے کے لیے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے اچانک 200 دینار مانگ لیے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اور یہ سن کر سلمان کے چہرے پر فطری حیرت نظر آئی۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بیگم، 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، بتاؤ تو صحیح تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ بیوی نے فوراً مصنوعی ہمدردی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بہن بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ سلمان جو ایک نرم دل اور شریف انسان تھا، بغیر کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر جھوٹی سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے جی، یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا بناؤں آپ کے لیے؟ اور اس طرح ایک اور دن گزر گیا، لیکن سلمان کو کیا خبر تھی کہ وہ جسے اپنی زندگی کا شریک سمجھتا ہے وہی آہستہ آہستہ اسے کسی بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لہٰذا جب بیوی نے دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے کر گئی اور ان مچھلیوں کو راستے میں کہیں چھپا کر رکھ دیا، اور جب کھیت میں پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا اور چپکے سے جا کر مچھلیاں اس کے کھیت میں کہیں چھپا دی۔ سلمان نے بیوی کی تعریف کی، نماز ادا کی اور دوبارہ اپنے کھیت میں کام کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین کی کھدائی کر رہا تھا تو اچانک ایک مچھلی نکلی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر زور سے چلایا، بیگم جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل رہی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کا ناٹک شروع کر دیا اور کہنے لگی، ارے صاحب، یہ تو آپ کی کرامت لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جلدی سے بولی، میں یہ مچھلیاں لے کر جاتی ہوں اور شام کے کھانے میں پکاتی ہوں۔ ویسے آپ کو وہ 200 دینار تو یاد ہے نا جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل سلمان نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ اپنا ایک گدھا تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے اپنی بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکراتی ہوئی گھر چلی گئی اور کسان کھیت میں پھر سے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی اور بے رخی کی پرچھائیاں تھیں۔ سلمان نے آواز دی، لیکن بیوی نے کوئی توجہ نہ دی۔ سلمان نے پھر پوچھا، کیا بات ہے بیگم، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ نہیں،
بس طبیعت کچھ بوجھل ہے، وہاں مچھلی رکھی ہے، آپ کھانا کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ سلمان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ سلمان نے خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح کا ناشتہ بھی بیوی نے نہیں پوچھا۔ کسان خود ہی ناشتہ بنا کر کھیت کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کسان نے بھوکے پیاسے دن گزارا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، پھر دوسرا، لیکن بیوی کا رویہ بدلا نہیں بلکہ مزید سرد ہوتا چلا گیا۔ بالآخر سلمان نے ایک دن بیوی کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیگم کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جو منافقت اس کے دل میں تھی وہ اس کی زبان پر آ گئی اور صاف صاف بول پڑی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ سلمان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں تلے کھسک گئی ہو۔ سلمان بے یقینی سے بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بیوی نے چہرہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بات پر سلمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر غصہ کرے گا یا اسے مارے گا یا پھر کچھ اور قدم اٹھائے گا، اور سلمان نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی بیوی کو کسی بات پر وقتی غصہ یا کسی بات کا دکھ ہے، لیکن اس کے بعد سلمان کی بیوی بار بار یہی بات دہراتی تھی۔ اب سلمان کو احساس ہوا کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا بلکہ ایک سوچی سمجھی بات ہے، لیکن پھر بھی سلمان نے اپنی بیوی کا روٹھا رویہ بھی برداشت کیا اور خاموشی سے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیوی کی ہر بات سہتا رہا۔ مگر کچھ دنوں بعد بیوی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی مجھے سونے کا ہار لا کر دو، کبھی تانا دیتی کہ میں تو اتنی خوبصورت ہوں، تم سے کیسے شادی کر لی میں نے؟ تم جیسے غریب کسان کے ساتھ میری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ زہر بھرے الفاظ سلمان کے دل میں تیر بن کر اترتے۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی وجہ سے ضد کر رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مکار عورت پہلے سے ہی سلمان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور اسی لیے سلمان کو بیوقوف بنا کر پہلے ہی اس سے بہت سارے پیسے لے کر خود کو مضبوط کیا اور اب طرح طرح کے بہانے اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ بالآخر غصے میں آ کر سلمان نے سوچا اگر اس کو 2 یا 3 تھپڑ ماروں تو شاید اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو بیوی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے اور یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے شور کی آوازیں سن کر پڑوسی جمع ہو گئے۔ کسان صفائی دیتا رہا، لیکن عورت کی درد بھری چیخوں نے سب کا دل جیت لیا اور سارے لوگ سلمان کو ہی برا بھلا کہنے لگے کہ کیا کوئی مرد ایسا کرتا ہے؟ شرم کرو، بیچاری عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کسان کیونکہ ایک عزت دار آدمی تھا، سوچنے لگا اور تنہائی میں اس کو رونے لگا اور اس نے سوچا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنی بیوی پر سب کچھ قربان کر دیا تھا، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی چالاک عورت ہے اور ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اس کے ہی خلاف بولے۔ بالآخر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا اور سب کے سامنے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ سلمان نے دھیمے لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ اب بیوی کی باری آئی اور وہ آنکھوں میں جھوٹے موٹے آنسو لے آئی اور بولی، قاضی صاحب
اللہ کے واسطے میری اس سے جان چھڑوائیے، یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چھری اٹھا کر مارنے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس ظالم آدمی سے نجات دلائیے۔ یہ باتیں سن کر قاضی حیران رہ گیا اور سوچا کہ شاید واقعی سلمان ظالم ہو، لیکن سلمان نے قاضی کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، قاضی صاحب، یہ عورت میری بیوی ہے اور میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ خود رہنا نہیں چاہتی اور مجھے بے عزت کرنے پر تلی ہے تو میں اسے طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ ایک شرط یہ ہے کہ میں نے اسے بہت سے دینار دیے ہیں، ایک بار 100 دینار اور 2 دن پہلے 200 دینار۔ میں غریب آدمی ہوں، وہ پیسے میرے واپس کر دے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے فوراً کہا، دیکھا قاضی صاحب، میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اتنے پیسے اس غریب کسان کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس نے مجھے 200 دینار دیے ہوتے تو میں فیصلہ کیوں مانگتی؟ قاضی نے کسان کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے کب دیے ہیں اسے 200 دینار؟ کسان نے معصومیت سے جواب دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دن یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا، اسی دن میں نے دینار دیے تھے۔ بیوی ہنس کر بولی، دیکھ لیا قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھ سکتا ہے؟ یہ آدمی سچ مچ پاگل ہے۔ قاضی نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے گہری سوچ میں اپنا سر ہلایا اور بیوی نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا، چلو یہ چھوڑو، وہ بتاؤ کہ یہ 200 دینار مجھے کب دیے تھے؟ کسان نے جواب دیا، جب کھیت میں مچھلیاں نکل آئی تھیں۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھا اور بولی، قاضی صاحب، یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ خود دیکھیں، کبھی کسی کھیت میں بھی مچھلیاں نکلی ہیں؟ اب آپ فیصلہ کریں قاضی صاحب کہ یہ آدمی پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بظاہر تو دلائل بیوی کے حق میں تھے۔ قاضی نے کہا، 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے دونوں کو بلایا اور سلمان کو اس عورت کو طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا، جو سچ پر ہے اس کے ساتھ اللہ ہوگا اور جو جھوٹا انسان ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ قاضی کی یہ بات سن کر سلمان خاموشی سے رو پڑا، سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ بیوی کے چہرے پر بہت خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس عورت نے ایک لفنگے نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچتا کہ یہ وہ شخص ہے جسے میں اپنے گھر کے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ اب اس بے وفا عورت نے اس سے شادی کر لی اور وہ جو لفنگا لڑکا تھا اس نے سلمان کی بیوی کو سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد اس لفنگے نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نہ ہی وہ کسی کام پر جاتا اور نہ ہی اس کی کوئی عزت تھی۔ جو پیسے وہ عورت کسان سے لائی تھی وہ ہی چل رہے تھے۔ پھر لفنگے لڑکے نے اس سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تو اس نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی اور اس کسان کو اس کے صبر کا پھل مل گیا۔ ایک شریف اور نیک سیرت عورت سے اس نے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی، عزت بھی دی اور سکون بھی دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی اب کسان کے گھر کے دروازے کو حسرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا اور سچ کے سب کے سامنے آ چکا تھا۔ لوگ سب جان چکے تھے۔ اب لوگ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے
اور کوئی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ مکمل طور پر دوسروں کی خیرات پر گزارا کرتی تھی۔ اپنی بادشاہی اس نے اپنے ہی ہاتھوں ختم کر لی۔ اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب بھی سلمان کی محبت، احسانات اور بھلائی یاد کرتی تو وہ رو پڑتی، لیکن گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اس کہانی میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق چھپے ہیں۔ میری تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور ان کی وفادار رہیں، پھر آپ کا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر میری یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔